زکوٰۃ دینے سے معاشرے میں ٹھہراؤ آتا ہے، معاشرے کے اندر مساوات کا معاملہ بڑھتا ہے، محبت اور اخوت اور بھائی چارے کا سلسلہ بڑھتا ہے۔ مال جو زیادہ لوگ رکھنے والے ہیں ان سے لے کر غرباء میں دیا جاتا ہے، اس سے بیلنس رہتا ہے معاشرے میں۔ جب دولت جو ہے وہ ایک جگہ باؤنڈ ہو کے رہ جاتی ہے، پھر معاشرے کے اندر بے راہ روی ہوتی ہے، پھر رہزنی بڑھتی ہے، پھر قتل و غارت بڑھتی ہے۔ بھوک سے بڑھ کر برے راستے پہ ڈالنے والی چیز کوئی نہیں۔ جب پیٹ خالی ہو تو پھر بندہ حلال و حرام کی تمیز سے بھی بالا تر ہو جاتا ہے۔ تو جب اس انداز میں ایک طبقے کو مال سے محروم کر دیا جائے تو پھر حالات یہ ہوں گے کہ معاشرے میں بگاڑ بنے گا، برائیاں جنم لیں گی، معاشرے کے اندر ظلم جنم لے گا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بھی علاقے میں کوئی بندہ بھیجا ہے اسے حاکم بنا کر، امیر بنا کر اسے حضور یہ باقاعدہ نصیحت کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت معاذ بن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر جب بھیجا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے ان کو اس بات کا حکم دینا کہ تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ رب یکتا ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے۔ فرمایا جب وہ یہ بات مان جائیں پھر دوسرا انہیں حکم دینا کہ اس رب نے تم پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب یہ بات بھی وہ مان جائیں پھر ان کو زکوٰۃ کا حکم دینا، ان کے مالدار لوگوں سے لے کر غرباء میں دینا۔ اور یہ وہ عمل ہے، یہ وہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی یہ لائنیں لگانے کا سلسلہ نہیں بنتا، جس کی وجہ سے عزت نفس مجروح نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے تپتی دھوپ میں ماؤں بہنوں کو کھڑے ہو کر چند پیسے نہیں لینے پڑتے۔ یہ زکوٰۃ کا سلسلہ وہ ہے جو رب نے لازم کیا ہے، اس میں کوئی کسی پر احسان بھی نہیں کرتا۔ آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے اسے آپ احسان نہیں جتا سکتے کہ میں نے تیری خدمت کی ہے، میں نے تیری مدد کی ہے، تو نے کچھ نہیں کیا، یہ رب کا حکم ہے جس کو تو نے پورا کیا ہے۔ اور جو لے رہا ہے وہ بھی کسی کا مطیع و فرما بردار نہیں بن گیا، وہ اپنے رب کے بارگاہ میں جھکے کہ مالک تو نے ہمیں نظام ایسا دیا ہے کہ جس نظام سے کوئی بھی محروم نہیں ہے، تگڑا بھی تیری بارگاہ میں جھک رہا ہے، ماڑا بھی تیری بارگاہ میں جھک رہا ہے۔ یہ نظام اسلام نے دیا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں اس کائنات میں جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام نے غرباء پہ، مساکین پہ، محتاجوں پہ، بیواؤں پہ خرچ کرنے کی تلقین کی ہے، لیکن سب دینوں میں یہ حکم اخلاقی طور پہ ہے کہ حق یہ بنتا ہے کہ خدمت کرنی چاہیے، بہتر یہ ہے کہ ان کو دینا چاہیے۔ یہ ایک واحد اسلام ہے جس نے کہا یہ اخلاقی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے فرضی حکم ہے تمہارے لیے کہ تم پر یہ لازم ہے، تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ جب یہ کام انسان کر لیتا ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے زکوٰۃ دیتا ہے، فرمایا اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، وہ بندہ آپ بھی پاک ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ آ جاتی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 18ویں پارے پہ میرے رب نے کائنات میں واضح اعلان کر دیا، فرمایا دنیا والوں وہ مومن کامیاب ہو گیا کہ جس نے نمازیں پڑھی اور رب کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کی۔